نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص إلهی آمین. لیسن نمبر 277 سورۃ الواقعہ آیت نمبر 41 سے لے کر 96 تک انشاءاللہ. اس لیسن کو پڑھنے سے پہلے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حامل قرآن کو چاہیے کہ وہ اپنی رات سے پہچانا جائے جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے دن سے پہچانا جائے جب لوگ بے روزہ ہوں، یعنی وہ خود روزے سے ہوتا ہے، وہ اپنے تقوی سے پہچانا جائے جب لوگ اللہ کے باغی ہو چکے ہوں، وہ اپنی تواضع سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر کر رہے ہوں، وہ اپنے غم آخرت سے پہچانا جائے جب لوگ دنیاوی خوشیاں منا رہے ہوں، وہ اپنے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس کھیل رہے ہوں، وہ اپنی پر حکمت خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ فضول گفتگو میں مشغول ہوں. اب آپ دیکھیں تو ابن مسعود نے حامل قرآن کی کیسی پہچان بتائی ہے کہ جس کے اندر قرآن جاتا ہے اس کے اندر یہ خوبیاں واضح طور پر نظر آتی ہیں. وہ تہجد گزار ہوتا ہے، وہ کسی بھی اعتبار سے راتوں میں عبادت کرنے والا ہوتا ہے، وہ تلاوت قرآن بھی ہو سکتی ہے، وہ نوافل بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے وہ نفل روزوں کا بڑا اہتمام کرتا ہے، کیونکہ روزہ وہ واحد عبادت ہے کہ آپ لمحہ لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے وہ اپنی تقوی سے پہچانا جاتا ہے. لوگ تو بہت بغاوت کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کے تقوی سے سرشار ہوتا ہے. پھر اس کی تواضع قابل دید ہوتی ہے. اسی طرح سے وہ اپنے غم آخرت سے پہچانا جاتا ہے جب لوگ اپنی دنیا میں مصروف ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے وہ اپنے رونے سے پہچانا جاتا ہے جب لوگ ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں. اور وہ اپنی پر حکمت خاموشی سے پہچانا جاتا ہے جب لوگ فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں. چپ رہنا زیادہ پسند کرتا ہے. امام ابن جماع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم 3 بالشت یعنی مرحلے پر مشتمل ہے. بہت بڑے اسکالر ہیں، کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ 3 مرحلوں پر آپ حاصل کرتے ہیں. جو پہلی بالشت حاصل کر لیتا ہے وہ تکبر کا شکار ہوتا ہے. جو دوسرے مرحلے تک رسائی حاصل کر لیتا ہے اس میں تواضع پیدا ہو جاتی ہے. اور جو علم کے تیسرے درجے کو پہنچ جاتا ہے وہ اس حقیقت کا ادراک کر لیتا ہے کہ وہ کامل نہیں ہے. یعنی اگر کوئی علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو جب وہ پہلے سٹیپ پر پہنچتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی بڑی چیز ہے، اس کے اندر تکبر آنے لگتا ہے. پھر جب وہ سیکنڈ سٹیپ پر جاتا ہے تو اس کے اندر تواضع آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ بھرتا جا رہا ہے نا، تو اس کے اندر وزن آتا جا رہا ہے، تو اس کے اندر جھکاؤ پیدا ہوتا ہے. اور جب تھرڈ سٹیپ پر پہنچتا ہے تو اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کامل نہیں ہے، اس کو اپنا آپ حقیر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. کتنی اہم بات اس قول میں بتائی جا رہی ہے. ایکچولی یہ غور و فکر ہے ان علماء کا جو اپنی زندگی میں یہ کیا کرتے تھے، کیونکہ قرآن پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد اس پر یہ غور و فکر کیا کرتے تھے اور پھر اس طرح کی باتیں ان کے اندر سے نکلتی تھیں. تو چونکہ ہم نے سورۃ الواقعہ میں 3 گروہوں کا ذکر پڑھا تھا، ایک سابقون السابقون، دوسرے دائیں ہاتھ والے اور تیسرے بائیں ہاتھ والے، تو سوچا یہ قول آپ کے ساتھ شیئر ہو جائیں تو ہم اپنے آپ کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. اور اگر ہماری چاہت ہے سابقون السابقون میں جانے کی تو پھر یہ صرف چاہت ہی نہ رہے، ہم اس کے لیے کوشش بھی کرنے والے ہوں انشاءاللہ تعالی. چلیے جی اپنے لیسن کی طرف آئیں گے. آیت نمبر 41 سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم في سموم وحميم وظل من يحموم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم على الحنث العظيم لام کو جھٹکا نہیں دینا ہے، پھر سے پڑھ کر سنائیں گے وَكَانُوا يُصِرُّونَ. دیکھیں حنث العظیم، ال ہلانا نہیں مخرج سے، پھر سے پڑھیں گے وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم
نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون غین کو جھٹکا نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ مغرمون پھر سے پڑھیں گے بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون لو نشاء جعلناه
أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين تذکرتوں کا ذال جو ہے وہ سزلنگ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھ کر سنائیں گے. فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذ
وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم اللهم اجعلنا منهم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم ربك العظيم. الحمدللہ لیسن مکمل ہوا.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.